فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں ایمان کے بیان کی 41ویں، 43ویں، 44ویں اور 46ویں احادیث کو بیان کروں گی۔ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور نئے لوگ سبسکرائب کریں۔ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوتی ہے، یہ میری زندگی کی اپنی ججمنٹ ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی وہ ہے جھوٹ سے بچنا۔ کوشش کیا کریں جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولا کریں، جتنی بڑی مجبوری ہو سچ بولا کریں۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کتنے جھوٹ بولتا ہے، ساتھ میں اور بھی برائیاں کر لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان صرف جھوٹ چھوڑ جائے تو وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان میں 10 برائیاں ہیں نا، اگر وہ صرف جھوٹ کو چھوڑ دے گا نا تو وہ ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ بعض اوقات جھوٹ بولتے بولتے انسان چوری، غیبت، چغلی اور کیا کچھ کر جاتا ہے، لیکن آج کل ہماری عادت ہو گئی ہے۔ ہماری گفتگو میں 50% جھوٹ ہوتا ہے، کبھی اپنی جھوٹی انا کو تسکین دینے کے لیے، کبھی اپنے رتبے کو بڑھانے کے لیے، کبھی اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے۔ آپ جیسے بھی ہیں آپ کا اللہ جانتا ہے آپ کو کسی کو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جس کو آپ نے ثابت کرنا ہے وہ آپ کو اندر تک جانتا ہوتا ہے۔ جو انسان جھوٹ سے بچ گیا وہ ہر برائی سے بچ گیا۔ سچ بول کر انسان اندر تک مطمئن ہو جاتا ہے اور پرسکون ہو جاتا ہے، اور جھوٹ سے بے چینی بڑھتی ہے۔ اس کا ایک میں آپ کو آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو اپنا تجزیہ کیا کریں کہ آپ نے سارے دن میں کتنے گناہ کے کام کیے اور کتنے ثواب کے کام کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، اور دیکھا کریں کہ آپ کے برائیوں کی تعداد زیادہ ہے یا آپ کی اچھائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آج سے ہم لوگ مل کر اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنی زندگی میں، اپنی گفتگو میں جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ احادیث کو بیان کرتی ہوں۔ ایمان کے بیان کی احادیث کا سلسلہ ہے۔ آج اس کی میں 41ویں، 43ویں، 44ویں اور 46ویں جو حدیث ہے نا وہ بیان کروں گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور جو نئے لوگ ہیں وہ اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ 41ویں حدیث ہے آدمی کے اسلام کی خوبی، یعنی کہ اگر جو آدمی مسلمان ہے یا جس نے اسلام قبول کر لیا ہے نا اس کے درجات کیا ہوں گی اور اس کی خوبی کیا ہوگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین و خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ نوریٹڈ ابو سعد الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، Allah's messenger, peace be upon him, if a person embrace Islam sincerely, then Allah has forgiven all his past sins, and after that starts the settlement of accounts. The reward of a good deeds will be 10 times to 700 times for each good deeds, and one evil deed will be recorded as it is unless Allah forgive it. حدیث نمبر 43ویں۔ اللہ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دین کا وہ عمل پسند ہے جس میں ہم پابندی کریں، نماز پڑھیں، پابندی کریں،
سچ بولیں، پابندی کے ساتھ سچ بولیں، اگر کوئی بھی کام کریں اس میں پابندی ہو، کوئی تصویر شروع کریں اس میں پابندی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا فلاں عورت ہے جس کی نماز کی اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنا عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ اللہ کو دین کا وہی عمل پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ Narrated عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ once the Prophet peace be upon him comes while a woman was sitting with me. He said, who is she? I replied, she is so and told him about her praying. He said disapprovingly, do deeds which is within your capacity. As Allah does not get tired, you will get tired, and the best deed in the sight of Allah is that which is done regularly. حدیث نمبر 44، ایمان کی کمی اور زیادتی کے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ برابر خیر ہے۔ دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ Narrated Anas, the Prophet peace be upon him said, whoever said none has the right to be worshipped but Allah and has in his past heart good equal to the weight of barley, a grain will be taken out of hill. And whoever said none has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good equal to the weight of a wheat grain will be taken out of hell. And whoever said none has the right to be worshipped but Allah and has in his heart good equal to the weight of an atom will be taken out of hell. حدیث نمبر 46، زکوٰۃ دینا اسلام میں داخل ہے۔ نجد والوں میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر تو نفل پڑھے تو وہ اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر تو نفل روزہ رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا گیا، یوں کہتا جاتا تھا کہ قسم اللہ کی میں نہ اس سے بڑھوں گا نہ گھٹوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ Narrated طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ a man from Najd with unkempt hair come to Allah's peace be upon him, and we heard his loud voice but could not understand what he was saying till he came near, and then he came to know that he was asking about Islam. Allah's peace be upon him said, you have to offer prayers perfectly 5 times in a day and night. The man asked, is there any more? Allah peace be upon him replied, no, but if you want to offer the nawafil prayers. Allah's peace be upon him further said to him, you have to observe
fast during the month of Ramadan. The man asked, "Is there any more fasting?" Allah's peace be upon him replied, "No, but if you want to observe the Nawafil fasts, you can." And then Allah's peace be upon him further said to him, "You have to pay the zakat." And the man asked, "Is there anything other than the zakat from me to pay?" Allah's peace be upon him replied, "No, unless you want to give alarms of your own." And then that man retreated, saying, "By Allah, I will neither do less nor more than this." Allah's peace be upon him said, "If what he said is true, then he will be successful." सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।